ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. ثانیہ باچا خان یونیورسٹی جو ہے وہ ابھی بھی آج بھی بلکہ وہ رہے گا لوگوں کی میموری میں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے آپ کو انسیکیور پہلے زیادہ فیل کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. آج بھی پنجاب میں سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, یہ کہا گیا کہ جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے پاس پولیس چوکیاں بنائی جائیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ جو باچا خان یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ 40 کے قریب مسلح گارڈز تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا, لیکن آبویسلی ان کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہے جو ایک ٹیررسٹ جس طرح آتے ہیں آفینس کے اوپر, اور کیجولٹیز ہوئیں. پاکستان کی یونیورسٹیز پنجاب, سندھ, جہاں جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں, کس طرح سیکیور ہو سکیں گے, اس کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس جو ہے کیا ہے فارن پالیسی میگزین نے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو بیٹل فیلڈ میں کر رہی ہے کامیابیاں, لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے. یہاں پر اسٹیٹ فیل ہوئی ہے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ چینج کرنے میں اگینسٹ ایکسٹریمزم. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لمس جیسے انسٹیٹیوٹ کے اندر, آئی بی اے کراچی جیسے انسٹیٹیوٹ کے اندر, پنجاب یونیورسٹی جیسے انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہے ٹیررسٹ پکڑے جا رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی آؤٹ سائڈرز نہیں ہیں, ان میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹر بھی نہیں ہے, وہ خود کنورٹ ہوئے ہیں ایکسٹریمزم کی طرف. تو یہ تو بہت بڑی جنگ ہے, یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. اندر سے کس طرح انتہا پسندی ختم کی جائے. سامنے نظر آنے والا عام پاکستانی, جس کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں لائک فائک اسٹوڈنٹ, وہ ہتھیار اٹھا کے ہمیں مار رہا ہے. یہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس جڑ کو کس طرح ختم کیا جائے, اس پہ ضرور آج بات کریں گے. عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں جیو کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ ان کا پروگرام دیکھتے رہے 50 منٹس. بس اور مقبول جان صاحب موجود ہیں, ان کا کالم آپ پڑھتے ہیں, ان کے ویوز آپ سنتے ہیں. ہارون رشید صاحب موجود ہیں. ان تمام لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, ایک ڈسکشن, ایک کنسٹرکٹیو ٹاک, کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں پرابلم اور اس کا کیور کیا. رؤف صاحب, یہ بات صحیح ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم ہے, بیٹل فیلڈ میں سے معاملہ حل نہیں ہوگا؟ بات بالکل صحیح ہے. جس معاشرے میں ایک بچے کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے, اور وہ ہاتھ کاٹ کے یہ کہے کہ جناب میں جو ہوں وہ توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہوا, جہاں پہ آپ نے ابھی مثال خود ہی دی ہے کہ جہاں پہ لمس سے ایک پٹھان کوٹ کے حملے کے شبے میں مطلب لوگ پکڑے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ بھی جس وقت طلبہ کے درمیان میں گھومتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے یونیورسٹیز کے درمیان میں گھومتے ہیں, تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ بنیادی طور پہ شدت پسند کی طرف جا رہا ہے. اس کے اندر یعنی کئی طرح کے طبقات جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں, اور ان طبقات میں کم از کم ایک چیز میں مجھے تو مفاہمت لگتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ شدت پسندی اہمیت اختیار کر گئی ہے, نفرت اہمیت اختیار کر گئی ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی کازز کئی ہیں. اسٹیٹ خود رسپانسبل ہے. اسٹیٹ نے ایک زمانے تک اس نظریے کو, یعنی وہ کہ فوج, اسلام, خلافت, جمہوریت کو ہٹا کے پتہ نہیں کس طرح کا نظام ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہم نے اس کو طالبان کو بڑھانے میں ہم نے خود اس کی پر آبیاری کی ہے. جب آپ خود آبیاری کر چکے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو بنیادی طور پہ ایک گیریزن اسٹیٹ کی طرف ہم نے بنا کے رکھنا ہے, اور اس کے اندر ہم نے جہاد کا فلسفہ جو ہے وہ اس طرح کوٹ کوٹ کے لوگوں میں ہتھیار اٹھا کے مارتے پھرے لوگ. جی بالکل بالکل. حالانکہ مطلب وہ آج بھی میں پڑھا تھا, غامدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ مطلب جہاد صرف ان لوگوں کے خلاف ہو سکتا ہے کہ جو ہتھیار اٹھا کے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائے. اور اسٹیٹ آئی تھنک اس کو تو آرڈر کرے. جی اسٹیٹ آرڈر کر سکتی ہے, انڈیویجول آرڈر ہی نہیں کر سکتا. یہاں پہ آپ نے ابھی یہ دیکھ لیا کہ جو لوگ شام جانے کے لیے کوششوں میں پکڑے گئے ہیں, ان میں ایک اینکر کی بہن جو ہے وہ شامل ہے, اچھے خاصے گھرانے کی, ماڈرن گھرانے کی. انگلینڈ سے لوگ جا رہے ہیں, وائڈر اسکیل میں 24 ملک. جی تو مطلب یہ نا کہ یہ اس کا مطلب ہے there is something wrong in the state of Pakistan. اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے جس بڑے پیمانے کے اوپر ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں, کیا ہماری اسٹیٹ اس کے لیے تیار ہے, کیا یہ سوسائٹی تیار ہے کہ نہیں. جی کیا سوسائٹی تیار ہے, اسٹیٹ تیار ہے. میں تو اسٹیٹ کی حد تک کہوں گا, کیا اسٹیٹ بھی تیار ہے کہ نہیں ہے. سر اسٹیٹ کیا کرے آپ کے نزدیک؟ اس میں بہت بڑی کام کرنے والے ہیں. دیکھیں نا فوری طور پہ اگر تو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جو 410 یونیورسٹی میں ہوئی ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں اور طرح کے اقدامات لینے ہیں. ہمیں ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بارڈر کے اس طرف اگر دیکھا جائے تو جن طالبان کو ہم نے پرورش کی ہوئی تھی اپنے مقاصد کے لیے, وہ بہت کامیاب ہو گئے ہیں, مضبوط ہو گئے ہیں, اور اب ہماری نہیں سنتے. اس طرف آپ نے یہاں سے ضربے ختم کیا, یہاں سے طالبان کو بھگایا, آخر کار اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ ان کے چھٹکارا پائے بغیر گزارا نہیں ہوگا, تو وہاں طالبان اسٹیٹ بن چکی ہوئی ہے. وہ نہ اب ان کے کنٹرول میں ہے,
یعنی یہاں پہ میں سن رہا تھا کئی مبصرین کو جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو چاہیے فوری طور پہ افغانستان کے اوپر زور ڈالے اور ان کو کہے ان کے خلاف کارروائی کریں. وہ کیا کارروائی کریں, ان کا اختیار ہی نہیں ہے وہاں پہ. ملا فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے, ہم ملا فضل اللہ کو کہتے ہیں کنٹرول کرو, وہ کہہ رہے ہیں خود کنٹرول کرو, تمہاری طالبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو مطلب وہاں تو ہم بارڈر میکنزم ہم کوئی بنا نہیں سکتے, اتنا بڑی بارڈر کو کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کا یہ سر بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا گیریزن. اور مقبول جان صاحب, یہ اسٹیٹ ہے گیریزن اسٹیٹ, اس اسٹیٹ نے طالبان کو پروڈیوس کیا. طالبان پہ کیا ہماری ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے, ٹیررزم پہ ہماری ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے؟ واٹس یور ٹیک اور یہ صاحب؟ دیکھیں دنیا میں دیکھنا پڑتا ہے کہ شدت پسند معاشرے کب اور کیسے جنم لیے. ایک کتاب میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں, ول ڈورینٹ کی کتاب ہے ہیروز آف دا ہسٹری. اس نے 2 بڑے امپورٹنٹ شدت پسند معاشروں کی مثال دی ہے. پہلی وہ کہتا یہ ہے کہ الزبتھ اول کے زمانے میں جس وقت ایک جنسی تلذذ پسندی کا ایک رواج شروع ہوا تھا تو وہاں پر پیورٹنس نے عروج پکڑا تھا. اور ہوتا کیا ہے, وہ کہتا ہے بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے ایک سیٹ آف ویلیوز جس کی سوسائٹی کے اندر پریولنٹ ہوں اور لوگ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہوں, جب پر فورس ان کے خلاف کوئی چیز نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی ول کے خلاف, تو لٹمار گروہ پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرا اس نے صلح کے زمانے کی بات کی ہے, جس زمانے میں رومن تھے جنہوں نے رومن گیمز کو آغاز کیا تھا اور فلورا جیسی ریس شروع کی تھی جو کہ نیکڈ وومن کی ہوتی تھی, اور گلیڈیٹر جو تھے عورتوں کو ریپ کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اس کو کرسچینٹی کو عروج ملا, اور اس حد تک عروج ملا کہ کانسٹنٹین جیسا بندہ جو تھا اس نے سرنڈر کر کہا کہ میں نے رات اب ذرا تھوڑا پاکستان پہ آ جائیں. نہیں اب عرض کرو نا, پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک سیٹ بیانیہ تھا گزشتہ 50 سال سے چلا آ رہا. اس بیانیے کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ کی کیا ہے. آپ کی بیک گراؤنڈ 1920 سے شروع ہوتی ہے خلافت موومنٹ سے, کہ آپ خود غلام تھے لیکن دوسروں کے لیے آپ لڑے تھے اور یہاں سے آپ زیور اٹھا کے بیچتے تھے کہ وہاں پر. یہ ہے آپ کی انہیریٹنس اور یہ ہے آپ کی لیگیسی. اس لیگیسی میں آپ نے سب سے پہلے 1947 کے اندر ایک پوری دنیا کے مخالف بیانیہ کریٹ کیا. پوری دنیا کہتی تھی کہ زبان, رنگ, نسل, سر وہ خلافت موومنٹ تو قائداعظم نے اپوز کیا اس کو بنتی ہے. آپ نے کہا نہیں, میں محمد حسین چیمہ ہوں, یہ ارجن داس چیمہ ہے, ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں, ہم ڈانس ایک طرح کا کرتے ہیں, ہم ہیر ایک طرح کا کھاتے ہیں, میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا. یہ وہ بیانیہ تھا. اس بیانیے کے اگینسٹ جس وقت آپ نے کچھ سیٹ آف پرنسپل نافذ کرنے کی کوشش کی. اچھا, اور ایک چیز پوچھ لو آپ سے, یہ جو آپ بیانیہ بتا رہے ہیں خلافت موومنٹ کا ایک فلاپ بیانیہ تھا, یہ ایک موومنٹ ایک فلاپ موومنٹ تھی. قائد اعظم نے اس کو اپوز کیا, کانگریس میں فیل ہوئی, تو ناکارہ ترین وہ تھی. گاندھی نے کہا تھا اگر ہجرت کی آگے گئے تو وہاں پہ تو ویزا نہیں مل رہا تھا. ناکام ہونے اور چیز ہوتی ہے. گاندھی نے کہا تھا اگر مجھے کوئی ایک چیز آپٹ کرنی پڑے. آپ بتائیے پاکستان کے حالات میں, اب پاکستان میں ہوا کیا, گزشتہ پرویز مشرف کا جو پیریڈ تھا, آپ نے اس سارے کے سارے سیٹ بیانیہ کے خلاف ایک سیٹ آف ویلیوز کو نافذ کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے چاہا کہ ہم اس کو کرب کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اسٹیٹ فیل ہو گئی. مجھے یہ بتائیے کہ 24 ملک ہیں یورپ کے جہاں جمہوریت بھی ہے, جہاں جناب انسانی حقوق بھی ہیں, جہاں سب لوگوں کو برابری کا حق بھی حاصل ہے, وہاں سے 3-4 ہزار بندہ جو ہے اٹھ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے داعش کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. مسلمان جا رہے ہیں وہاں کی سوسائٹی ایٹ لارج. نہیں, یہ وہ مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ شراب پیتے رہے ہیں, یہ وہ مسلمان جو ان کے ساتھ ڈانس کرتے رہے ہیں, یہ مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ عورتوں کو جنگوں میں جانے والے ان کی سوسائٹی نہیں ہے. نہیں ہوا کیا ہے, ان کی سوسائٹی کے کچھ حصے ہیں. نہیں, کچھ حصے کی بات نہیں ہے. یہ مسلمان اس سوسائٹی کے اندر ضم تھے, ان کے ہاں ووٹ دیتے تھے. ان کے کوئی جسٹیفیکیشن کیا ہے اس کی, آپ یہ بتائیے کہ جسٹیفیکیشن بنیاد طور پہ ایک ہوتی ہے کہ لا سٹیمز آؤٹ فرام دی نارمز اینڈ مورلز آف دی سوسائٹی. قانون جو ہے لوگوں کی اخلاق اور روایات اور اقدار سے پیدا ہوتا ہے. آج آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں یہ قانون, جو لوگ اس بات پہ عمل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں قانون لانے کی کوشش کروں گا, تو آپ نہیں لا سکیں گے. کچھ لوگ مان جائیں گے, کچھ لٹ مار. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پاکستان کا جو چاک ہے نا, یہ چاک پوری دنیا کے ممالک سے مختلف ہے. اگر پوری دنیا کے ممالک گول ہیں تو یہ چکور ہے. اگر آپ اس کو گول بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کو توڑ دیں گے. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان جہاد کر رہے ہیں آپ کے؟ نہیں, طالبان جہاد کی بات نہیں ہے. طالبان ایک ریٹیل, دیکھو دنیا کا بدترین جہاد وہ ہوتا ہے, لڑائی وہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنی انتقام کو مذہب کا تڑکا لگ جائے. طالبان نے مذہب کا تڑکا لگایا ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک, اور لیکن بیسک انتقام ہے. وجہ کیا ہوئی آپ مجھے یہ بتائیے. انتقام جسٹیفائیڈ آپ کے نزدیک نا؟
کس کا؟ آپ کو نزدیک جو انتقام نہیں، لے رہے ہیں؟ انتقام جسٹیفائی کبھی بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ آپ کی سٹیٹ یہ ہے کہ آپ پہلا جب ڈرون حملہ ہوتا ہے ڈاما ڈولا کے اندر اور 80 بندے مرتے ہیں وہاں پر، اور آپ اتنے زیادہ آپ چمی ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جو امریکہ نے حملہ نہیں کیا، یہ تو ہم نے خود حملہ کیا. یعنی آپ کا سرنڈر کا لیول یہ ہو جاتا ہے. آپ ایک 15 سال جہاد کر لیا آپ نے افغانستان کے اندر، آپ اس کے مقابلے میں 57,000 سورٹی امریکن رؤف صاحب یہ کہ ڈرون ہو رہا ہے تو اس کا ریئیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شدید ریئیکشن ہوتا ہے. نہیں میرا تو خیال پھر جب تک ہوتا رہے گا پھر ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے باچا خان میں اور یہ سب نہیں، باچا خان کو جسٹیفائی کوئی نہیں کرتا، نہ طالبان کو کوئی جسٹیفائی. انڈائریکٹلی جسٹیفیکیشن ہے سر کہ وہ ریئیکشن میں کر رہے ہیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پنجاب لاہور شہر میں آپ گھوم لیں، لاہور شہر میں آپ گھوم لیں، سر میں آپ کو یہی پوائنٹ پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جسٹیفائڈ ہے. 40% آف وال سٹی جو ہے 40% آف وال سٹی میں ہے وہ پشتون مہاجرین ہے جو وہاں سے آئی ڈی پی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آپ نے کچھ رؤف صاحب کوئکلی کہنا، میں پھر ہارون صاحب کے پاس جا رہا ہوں. جی مطلب دیکھیے بنیادی طور پہ میرا تو خیال ہے کہ ہماری منافقت کی وجہ سے بہت کچھ چیزیں پیدا ہوئی. مثلا یہ کہ آپ دیکھیے عجیب منافقت کی مطلب سٹیج ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ضربے کرنا چاہ رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان پہ آپ پوری طرح سے عمل نہیں کرتے. اچھا 10 لاکھ مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی واپسی کے لیے کوئی تدارک نہیں ہو رہا. اچھا آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑ رہے کہ جو کھلم کھلا چینلز کے اوپر بیٹھ کے وہ اینکر بھی ہیں، وہ پولیٹیشین بھی ہیں، وہ مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں جو طالبان کے ساتھ سپورٹ رکھتے ہیں اور ان کو کھلم کھلا بات کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طالبان ریئیکشن میں کر رہے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے. یہ کہے کر ریئیکشن تو دیکھو بلوچستان کا ریئیکشن نہیں ہے آپ کے سامنے. میں تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارون رشید صاحب کیا ہم ریئیکشن کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں باچا خان یونیورسٹی میں اٹیک جو آریہ صاحب کہہ رہے ہیں، یا اس کی کوئی قطعی ڈیفینیشن ہے آپ کے نزدیک ٹیررزم کو لے کے؟ ہارون صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے مسئلے کو سمجھنا چاہیے جی، پھر اس کا حل تجویز کیا جا سکتا ہے. یہ بات درست ہے کہ معاشرے کے جو سوشو پولیٹیکل ادارے ہوتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، وہ معاشرے کی روایات اور عقائد اور تاریخ کے مطابق ہوتی ہے. یہ بات تو درست ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رد عمل کا شکار ہو جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس حوصلہ افزائی میں وہ یہاں تک چلے جائیں کہ وہ ریاست پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں؟ کوئی بازار، کوئی مارکیٹ، کوئی مزار، کوئی امام بارگاہ، کوئی دفتر محفوظ ان سے نہ رہے. ریاست کمزور ہو گئی، یہ ریاست ہے نہیں، یہ نیم ریاست بن گئی ہے اور اس میں بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں. اس میں صرف مذہبی فرقہ پرست ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس میں ریاست خود ذمہ دار ہے، ریاست کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے عام آدمی، اس کا تعلق نہیں ہے. آپ پولیس اس کی تذلیل کرتی ہے، عدالت اسے انصاف نہیں دیتی ہے، سرکاری دفتروں میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. پھر جو مسئلہ پیدا ہوا اسے ہم فیس نہیں کر رہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چند سال پر 2-3 سال پہلے تک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ان کو دفتر بنانے دیں، نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. بھائی ریاست کے باغیوں کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے ہیں؟ پھر جوابی بیانیہ کیا ہے؟ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے؟ جی نہیں، 1 منٹ مجھے مکمل کر جی آپ کریں. جوابی بیانیہ کیا ہے اور وہ کسے دینا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں دینا، یہ وزیر اعظم کو دینا ہے، یہ اسٹیٹ کو دینا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں اللہ رسول کا نام ہی نہ ہو. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملک تو بنا ہی اللہ رسول کا نام پہ ہے. دوسری طرف وہ مذہبی فرقہ پرست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں. بھائی اس میں اعتدال کو کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، آئینی جدوجہد کرنی ہوگی، اور جو لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کا علمی طریقے سے، معقول شائستہ طریقے سے مقابلہ کرنا ہوگا اور ریاست کو ریاست بننا ہوگا. بھائی انگریزوں کے زمانے میں اتنی بغاوتیں اٹھی اور سب کچل دی گئیں، ان کے پاس کون سا ایسا ہتھیار تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور چھوٹا سا ملک ہے، اتنی بڑی افسر شاہی ہے، اتنی بڑی فوج ہے، نہ سیول ادارے آپ نے بنائے نہیں ہیں. اس کو مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیے. ہم ایک پہلو کو پکڑ کے تو مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. رائٹ. رؤف صاحب آپ کے خیال میں یہ نیشنل ایکشن پلان کہاں ناکام ہوا ہے؟ دیکھیں ایک بڑی اچیومنٹ ہے سندھ حکومت کی، انہوں نے جمعے کے خطبے کے متعلق کہہ دیا سرکاری ہوگا اور اس میں ہیٹریڈ سپیچ کو روکنے کے لیے. یہ تو بڑا اچھا، اور اس کو امپلیمنٹ کر جائیں. پتہ نہیں لاڑکانہ کی بسیں کو کس طرح مانیٹر کریں گے، کیونکہ لاڑکانہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہی، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا جس طرح اس کو بنایا ہوا ہے، وہ عام سیولائز سٹی اور اس سے ایریا سے بالکل باہر کی کوئی چیز لگتی ہے. وہاں تو جا کے ریسرچ کرنا بھی کسی رپورٹر کے بڑا مشکل ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ سٹیپ ایک لیا جائے پورے پاکستان میں، اور کیا پھر اس میں ریئیکشن نہیں آئے گا کہ جی آپ نے سرکاری وہ بنا دیا اس کو، اجماع کو یا اجتماع کو بھی، تو اس کو بھی دیکھنا ہے؟ یہ ایک سٹیپ اچھا ہے آپ کے خیال میں؟
پتہ نہیں اس کے بارے میں بھی ہاں مطلب مجھے شکوک پیدا ہوتے ہیں مطلب. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیے نیشنل ایکشن پلان میں 20 پوائنٹ سے تقریباً جی میں خیال میں 3-4 کے علاوہ ہم کسی کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے, ضرب عزم ہوا ہے. اس کے بعد بہت سے کام ایسے ہیں جو ہمارے بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز کو کرنے تھے یا حکومت کو کرنے تھے. جو حکومت جو ہے یہاں پہ پنجاب میں کھلم کھلا یہ بات کہنے کو تیار نہ ہو, یا طالبان کو یا شدت پسندوں کو کنڈیم کرنے کو تیار نہ ہو, کسی بھی جگہ پہ ہیٹ سپیچ اگر آ رہی ہے تو اس کو ختم نہ کرنا چاہ رہی ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایسی دینا چاہ رہا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم ہوں آپ کی طرح. جی جس زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم پچھلے دروازے سے نکل کے اردو بازار چلے جایا کرتے تھے. 90% دکانیں جو ہے وہ انگریزی ادب کی یا ادب کی یا مطلب ہوتی تھی اس طرح کی, جہاں شاندار لٹریچر ملا کرتا تھا. میں پچھلے دنوں گورنمنٹ کالج گیا تو میں نے کہا چلو پچھلے دروازے سے یادیں تازہ کرتے ہیں. کتابوں کی نیچر, میں وہاں پہ گیا ہوں, کتابوں کی جو نیچر بدلی ہے. 99% شاپ جو ہیں وہ مذہبی کتب خانے ہیں. اچھا, میں نے ایک کتاب خانے سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس غامدی صاحب کی کتاب ہوگی, تو اس نے مجھے کہا کہ ہم اس قسم کے بےہودہ اور قابل نفرت لوگوں کی کتابیں نہیں رکھا کرتے, وہ صرف ایک فرقے والے رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی فرقے بندیاں, اور فرقے بندیوں کے کتابوں کی دکان پہ بھی, کتابوں کی دکانوں پہ بھی, اور فرقے بندیوں کے اندر جو لٹریچر پایا جاتا ہے اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو میرے خیال میں کسی بھی ملک کو ہمیں یہ ڈکلیئر کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ ساری شدت پسندی, نفرت, بنیاد گورنمنٹ کی بیک سائڈ اردو بازار میں, بیک سائڈ پہ اردو بازار میں یہ پائی جاتی ہے. تو جب یہ چیز ہوگی, اچھا ہمارے جو مطلب ابھی تک فیصلہ ایک بات میں یہاں پہ عرض کروں, یہ کتاب پبلشر جو ہے آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کروں. جی ہارون صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بات عرض کروں آپ کی اجازت سے. جی 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 رؤوف صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کروں. جی 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 حکم سر. گزارے یہ ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ فرقہ پرستی میں مبنی اگر لٹریچر چھپ رہا ہے تو اسے کنٹرول کرنے چاہیے. اور یہ تھوڑی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں لوگ گندی اور ننگی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دی جائے, لوگ فرقہ پرستی چاہتے ہیں تو فرقہ پرستی کی اجازت دے دی جائے. لیکن جب یہ مسئلہ سامنے آیا پچھلے برس اور اس کے لیے کارروائی شروع کی گئی تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پہ زیادہ مقدمات قائم ہوئے جو اس میں ملوث ہی نہیں تھے. مثلا کوئی 200 سال پرانی کتاب ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے فرقہ پرستی سے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کا جو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں, اب شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ وہ فرقہ پرستی کی تعلیم دے سکتے ہیں. اچھا گزارے یہ ہے کہ میں گیا وہاں پہ, پولیس افسروں سے ملا, کچھ پبلشر میرے دوست تھے, وہ روئے پیٹے, انہوں نے فریاد کی, اور لوگوں سے ملا, اہم سرکاری افسروں سے ملا, ان سے کہا بھائی اپنے پولیس والوں کی چند ہفتوں کی ٹریننگ کر دیں. وہ ٹریننگ کر کے کریں وہی, یعنی جو فرقہ پرستی کا لٹریچر ہے اس کی بالکل اجازت نہ دیں اور اس کی بہت سختی سے سدباب کریں. مگر آپ کے ریاستی ادارے اس قابل نہیں ہیں. صرف ایک فوج ہے, وہ کون سا بوجھ اٹھائے گی؟ ظاہر ہے جب وہ زیادہ بوجھ اٹھائے گی تو اور خرابیاں پیدا ہوگی, سول ادارے اور اپاہج ہوتے جائیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف ہر جگہ پہ جا پہنچتے ہیں. مجھے تو کل کوئی خوشی نہیں ہوئی ان کے وہاں جانے سے کہ بھائی سول ادارے کام کریں, پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں, تربیت کی جاتی ہے, کیپیسٹی بڑھائی جاتی ہے. ساری دنیا میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, یہ صرف پاکستان میں ہوئے ہیں, یہ برٹش دور میں نہیں ہوئے, یہ یورپ میں نہیں ہوئے. کیا یورپ میں لوگ ایک دوسرے کو زندہ فرقے نہیں جلاتے تھے؟ تو پھر اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے نا, تحمل سے, تدبیر سے, حکمت سے. ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے قانون نافذ کرنے کے لیے. لیکن یہ کیسی ریاست ہے؟ اس میں افسروں کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے؟ پولیس کا میں افسروں کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاستی ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اور ہاں بالکل فرقہ پرستی کی ڈٹ کر سختی سے صرف مخالفت نہیں کرنی چاہیے, مزاحمت کرنی چاہیے, اور سبھی کو کرنی چاہیے. ہماری بھی ذمہ داری ہے. ارون صاحب اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جن قوموں نے, جن ریاستوں نے اس پہ قابو پایا, ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس ریاست کی عزت موجود تھی. آپ نے انگریز کی بات کی, انگریز نے سب کچھ کیا, لیکن انگریز نے اس برصغیر پاک و ہند کے اندر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جسٹس پریویل کرتا تھا. آج بھی کسی بوڑھے سے کہے تو کہتے ہیں کہ انگریز. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی دو حصوں میں تقسیم ہے. آدھی جو ہے وہ نون لیگ کی بیوروکریسی ہے, آدھی جو ہے وہ پیپل پارٹی کی بیوروکریسی ہے. پیپل پارٹی والوں کے نزدیک نون لیگ والے جو ہے بددیانت اور کرپٹ ہیں, نون لیگ والوں کا پیپل پارٹی بددیانت اور کرپٹ ہیں. اپنے اپنے جغادری کٹھے لے کے آتے ہیں, لسٹیں جیب میں ہوتی ہیں, وہ ان کے لیے کرپشن کا راستہ. عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے ان کو پر. دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ وہ ہوتی ہے جس کو قوم یہی دیکھیے نا. ایک منٹ اور یہ صاحب, ایک منٹ. یہیں پہ آپ نے ڈویژن کریٹ کر دی کہ ہماری جنگ ابھی تک نہیں ہے. شروع میں عرض کیا کہ ریاست کے ساتھ عام آدمی کا تعلق تب جڑتا ہے جب اس کی حفاظت کرتی ہے جان و مال کی.
جب اسے انصاف ملتا ہے. یہ جو پولیس اور عدالت آپ نے بنا دی ہے, اب یہ کوئی بہت تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی, جہاں کبھی انصاف مل سکتا ہی نہیں ہے, نہ پولیس میں عدالت میں رسوخ سے مل سکتا ہے. سر وہ تو بہت ریئر ہے کہ ایک پوائنٹ دیکھیں, آج اعلان کر دینا کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہے, آپ کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی جنگ ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کی جنگ ہے. لیکن جس جگہ پہ لوگ آپ ریاست کے ساتھ آپ کو نہیں مانتے, ریاست کا پورا میڈیا کہے آپ کی جنگ ہے, وہ لوگ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے ہم کیوں. اور یہ صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں, آپ جنگ ہے. لیکن یہ پوائنٹ اریا صاحب جس کے اوپر ہم شروع سے بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ جنگ ہماری جنگ ہے. پہلے دن سے بیانیہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے, لیکن یہ بیانیہ نہیں رکھا کہ طالبان یا شدت پسند ہمارے دشمن ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو آج بھی کہہ رہے ہیں ہماری جنگ نہیں, میں نہیں دیکھیں, ہم تو آپ آج کہہ رہے ہیں نا, اب دیکھیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ہے, لیکن کیوں نہیں لوگ مانتے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ 10 سال کے اندر نہیں, لوگ تو مانتے ہیں. اور یہ صاحب کیا کر رہے ہیں یار آپ, سر اس طرح جو لوگ تو مانتے ہیں, تھوڑے چند لوگ نہیں مانتے. طالبان کو آپ سروے کر کے دیکھ لیں. نہیں, سروے بھی آپ کر لیں, آپ طالبان کو کھیپ کہاں سے ملتی ہے؟ طالبان کو کھیپ مذہبی انتہا پسندوں سے ملتی ہے, ہوتا یہ ہے, پرستوں سے ملتی ہے. ہوتا یہ ہے, کبھی آپ پنو عقل کا بندہ اٹھائیں, آپ جا کے وہاں پر ڈیرا بگٹی کا بندہ بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو, بہالپور کا بندہ بیٹھا ملے گا, وہ کہے گا میں تو امریکہ سے لڑنے آیا ہوں یہاں پر. اور اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ سے اس کو ایک بیانیہ دیا گیا طالبان کی طرف سے. اچھا, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری اس کے پیچھے ہسٹری ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کو مطمئن کریں. نہیں, ہماری کیا ہو رہی ہے صاحب, آپ ہسٹری میں بہت جاتے ہیں. اور یہ سب 1 منٹ, ریاست کا کام ہے کہ ان اداروں کی. میں آپ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. کل کا جب 4 سدہ پہ حملہ ہو رہا تھا, محمود اچکزئی کی پارٹی کے 15 آدمی, پورے 15 کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. مولوی فضل الرحمان صاحب ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, جماعت اسلامی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے. اب بھائی کوئی ان سے بات کرے, یہ جواب دے. یہ وزیر اعظم صاحب لکھی ہوئی ایک تقریر پڑھ دیتے ہیں کہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, ہم معاف نہیں کریں گے. او بھائی جوابیہ بیانیہ مرتب کرو. خدا کی قسم مجھے کہیں, میں 3 گھنٹے میں ان کو مرتب کر کے دیتا ہوں, شاید بہت اچھا نہ ہو, لیکن بہت سے لوگ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں. آپ ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہیں, آپ ڈٹرمنڈ ہی اس بات پہ نہیں ہیں. نہیں, جوابیہ بیانیہ میں بھی آپ الٹ چلے جاتے ہیں کہ ہم تو لبرل پاکستان چاہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تو آگ لگانے والی بات ہے. جو ذرا بھی سافٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاکستان میں کیا خرابی ہے. مجھے تو عارف صاحب ایک سیکنڈ, اور یہ صاحب لبرل پاکستان میں کیا برائی ہے, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ جو کنوٹیشن تھی, جو ان کی کنوٹیشن تھی, سب جانتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں اس معاملے میں. عارف صاحب ایک لبرل سے مراد رواداری ہے. جی اچھا, یہ ٹھیک ہے. جی دیکھیں نا, یہ کانوٹیشن خود سے بنا لینا کہ مطلب ان کی کانوٹیشن یہ ہے. اب لبرل سے بارہا لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں, تعلیم کا ہو, سماج کا ہو, سوسائٹی کا ہو, جو انالیسس کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو سمجھے. خرابی سب سے بڑی یہ پیدا ہوئی ہے, سب سے بڑی خرابی یہی پیدا ہوئی ہے تعلیمی نظام کی بھی, کہ وہاں پہ آپ نے ایک یک رنگی پیدا کریٹ کر کے کہ جناب یہی جو ہے. دیکھیں نا, زیادہ تر مسلمان یہ پاکستانی طالب علم جو ہیں یہ کس طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک اسلامیات کا کتابچہ, ایک معاشرتی علوم کی کتاب, یہ پاکستان اور اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ ہے. اس سے زیادہ آپ کو پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا وہ بہت کم نظر آئے گا کوئی پڑھنے والا. جو آدمی اینالیٹیکل بنیاد کے اوپر اپنے مذہب کو سمجھے گا, اپنے ملک کو سمجھے گا, اپنے نظام کو سمجھے گا, اپنی سوسائٹی کو سمجھے گا, وہ کبھی شدت پسند نہیں ہوگا, نہ اس کے اندر کبھی بھی رجت پسندی کی. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لبرل سوچ کا آدمی ہے, کہ جو انالیسس کرتا ہے, جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے تو بھی پروگرام میں یہ میں بریک لوں گا. اور یہ صاحب یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا, آج کی ڈیٹ تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے بیسکلی اباؤٹ دس وار, اباؤٹ ڈیفینیشن آف ٹیررزم. اور یہ مقبول جان صاحب خود بلیو نہیں بھی کرتے, لیکن جس اسکول آف تھاٹ کے متعلق یہ بتا رہے ہیں وہ obviously پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے تو بتا رہے ہیں نا, خواہ یہ اس کے ممبر ہیں یا یہ صرف ان کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن اس میں لبرل, پروگریسو, ایجوکیشن, انلائٹنمنٹ, اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے, اور ٹیررزم کی اپنی. اس میں ضرور بات کریں گے. کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو انڈیا سے آئی ہیں, ذرا انڈین فیکٹر بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کتنا ہے, کیونکہ پہلا حصہ تو ہم نے صرف اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی, اور وہ گریبان بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ٹوٹا پھوٹا سا ہے, اس میں یکتا یونٹی آف کمانڈ نظر نہیں آئی سوسائٹی کے اندر. اگر اور یہ صاحب کی بات بھی مان لی جائے دونوں پینلسٹ کے اگینسٹ, صحیح دیکھ لیتے ہیں.
ہارون رشید صاحب، یہ جو انڈیا کے انٹیریئر منسٹر اور ڈیفینس منسٹر بوانگ دہل کہہ رہے ہیں پاکستان کے ٹکڑے کریں گے، بدلہ لیں گے، چوٹ پہنچائیں گے، تو یہ 4 سطح کا یونیورسٹی کا جو واقعہ ہے، یہ اس کو کس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، اس میں پوری پاسبلٹی ہے انڈیا کے انوالو ہونے کی، اور کل آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے تو بالکل اس طرف اشارہ بھی کیا افغانستان کے تھرو. جی ظاہر ہے ملا فضل اللہ وغیرہ کی کون مدد کر رہا ہے، اور بار بار میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں جو 9 قونصل خانے ہیں انڈیا کے افغانستان میں اور 9 رابطہ دفاتر ہیں، وہ ویزے جاری کرنے کے لیے تو نہیں ہے. افغانستان سے اتنے لوگ تو نہیں جاتے انڈیا، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں جاتے کہ اس کے لیے 18 دفاتر کی ضرورت ہو. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. پھر بلوچستان ہے، پھر کراچی ہے جہاں انہوں نے ٹارگٹ کلرز کو ٹریننگ دے کے بھیجا. اس میں کوئی ڈاؤٹ تو ہے نہیں. یہ تو ہمارے بعض دوست ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، پاکستانی فوج کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہارون صاحب، پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن نہیں آیا اتنے سیریس بیانات کے اوپر؟ پاکستانی گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیے ریاکشن تو آئے گا، وہ خاموش تو نہیں رہ سکتے. کچھ ریسٹرین انہوں نے شو کیا تھا پٹھان کوٹ پہ، کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب تو اصل فیصلہ تو قوم کو کرنا ہے. جب قوم فیصلہ کر لے گی تو نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیے، دشمن کے ساتھ صلح کرنا اور بات ہے، صلح کرنی چاہیے، جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. جنگ سے تباہی پھیلتی ہے، جنونی لوگ ہیں جو جنگ کی وکالت کرتے ہیں، لیکن دشمن کے عزائم کو سمجھنا چاہیے. انڈیا نے کبھی پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا. کوئی 10-12 سال کی بات ہے، بی بی سی پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا اور اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے. صورتحال یہ میرے خیال 15 سال ہو گئے، یہ صورتحال بھی نہیں تھی، اس طرح کوئی ٹیررزم بھی نہیں ہو رہا تھا. اور ان سے پوچھا گیا کہ آڈینس ہے کہ کیا پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے، تو میجارٹی نے کہا ہاں کر دیا جائے. انہوں نے اپنے لوگوں کی اس طرح ٹریننگ کی ہے، نفرت پھیلائی ہے. خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہوش مندی بڑی ہے. روف صاحب، پاکستان میں ہوش مندی بڑی ہے اور وہاں پاگل پن بڑا ہے. بالکل ٹھیک. سر، میں سیلف انالیسس بھی کیا، لیکن انڈین فیکٹر کو آپ کتنا دیکھتے ہیں باچا خان یونیورسٹی اٹیک میں، عالم پبلک اسکول اٹیک میں، ٹیررزم کو لے کے؟ دیکھیں، ابھی تک مطلب میں سب سے پہلی تو بات یہ کہوں کہ جو انڈین منسٹرز کی سٹیٹمنٹ آپ نے دی، اس طرح کی شدت پسند سٹیٹمنٹ، ایک بھونکنے والی بات ہے، وہ بھونک بھی لیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ہاں، اس وقت تک فرق نہیں پڑتا جب تک آپ ایز اے قوم متحد ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ صورتحال کیا ہے، جتنے دھماکے ابھی تک ہوئے ہیں یا فوجی عدالتوں سے جتنے لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، ان میں ایک بھی کوئی غیر مسلم تھا؟ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. وہاں پہ اگر طالبان فضل اللہ وغیرہ ہیں، فضل اللہ ادھر ہی سے گیا ہوا ہے، مسلمان بھی ہے، پاکستانی بھی ہے. یہ کیوں اعلی کار بن جاتے ہیں؟ آخر کسی ہندو کا ایمان کیوں نہیں خراب ہوتا کہ وہ یہاں آ کے پکڑا جائے؟ کون سا مسلمان اور پاکستانی ہے جی؟ کون سا کام وہ اسلام؟ فضل اللہ کہاں کا ہے؟ فضل اللہ کہاں کا ہے؟ آپ دیکھیں نا، نیشنلٹی پاکستانی ہے، اس کی صحیح کہہ رہے ہیں. بات ہے، اسلام میں تو جنگ کی بڑی سخت شرائط ہیں. درخت کاٹا نہیں جا سکتا ہے، فصل نہیں جلائی جا سکتی. لیکن رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ہندو انڈین آج تک نہیں ہتھے چڑھا، کام کرتے ہوئے کسان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، عورت اور بچوں کو نہیں بنایا جا سکتا. وہ کون سا مسلمان ہے؟ دیکھیں نا، یہ بڑی آسانی، ہارون صاحب دیکھیں نا، بڑی آسانی ہے کہ ہمارے جو کاروائی کرے، دھماکہ کرے، ہم اس کو کہیں یہ تو غیر مسلم ہے، ہمارا ہے ہی نہیں. نہیں، ہوتا ہمارے ہی ہے، ہوتا ہمارے پیچھے سے ہے. دیکھیں نا، پیچھے سے ہو تو رہا ہے، افغانستان ہو تو رہا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلی کار کیوں بنتے ہیں؟ یہ ہے اصل پوائنٹ کہ یہ اعلی کار کیوں بنتے ہیں. یہ ریزنز دیکھنی پڑیں گی کہ اعلی کار کیوں بنتے ہیں. 1974 آنورڈ جب پروریشن بلوچستان میں شروع ہوا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں سے انڈین سپورٹ آئی تھی اور انڈین وہ لوگ وہاں گئے تھے افغانستان کے اندر، زابل میں جا کے 73 میں. ٹھیک، انڈین سپورٹ کیسے کیوں ہوا؟ ہم نے ایکشن شروع کیا وہاں پر، اور وہاں پر آج تک ریگولر کیمپ شروع. ہم نے ان کو ضیاء الحق نے آ کے ریکنسلیشن کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہی مری 20 میل پیدل چل کے اسی فوجی کے ساتھ جس کا جنگ کر رہے تھے وہ زکات لینے آیا کرتے تھے. پورے 10 سال سے پیسفل پیریڈ جو گزرا ہے، ریکنسلیشن ہم نے کبھی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک تو یہ ہے کہ فیکٹرز ہوتے ہیں کو جو لیڈ کرتے ہیں کسی طرح، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ان امپلائمنٹ آپ کے ہاں ہوتی ہے. آپ انڈیا میں بھی ہے، وہاں کا ہندو تو میں مارس کرتا ہوں. کس نے کہا ہے؟ 18 ریاستیں ہیں سر. پہلی بات. دوسری، انڈیا سے مجھے یہ بتائیے، کیا سری لنکا خوش ہے؟ انڈیا سے کیا مالدیپ خوش ہے؟
इंडिया से क्या सिक्किम और भूटान खुश है, इंडिया से क्या नेपाल खुश है? अभी जो नेपाल का उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हम हिंदू रियासत नहीं डिक्लेयर करेंगे, सत्यानाश कर दिया उन्होंने। इंडिया एक इतना बड़ा पड़ोसी दुनिया में किसी को मिल ही नहीं सकता जितना हमको मिला हुआ है, एक बात तो बड़ी तय है। अच्छा, अब आते हैं कि ये सारे का सारा इस फैक्टर जो है ये कैसे ये बिल्ट होता है। आज से 8 साल पहले मैंने कहा था जब तहरीक तालिबान बन रही थी, और शाहिद अजीज ने बकायदा इसके ऊपर लिखा है कि शुमाली इत्तेहाद के लोग थे, एक ही तरह के मौलवी देवबंद के वहीं पड़े हुए, उन्होंने अपने बंदे जो थे, क्योंकि ज़ाहिर तो एंटी पाकिस्तान थे और इंडियन इन्फ्लुएंस में थे, अपने बंदे वहां पर प्लांट किए। पता वहां कुछ नहीं चलता था, जहां से बंदे जाके वहां भर्ती होते थे, और बकायदा इंडियन मनी जो है वाया दुबई वहां आके वहां पर होती थी, और बकायदा ग्रुप बन गए थे और एक दूसरे को पहचानते भी थे। करना तो ये था कि सिंगल आउट करके उनको लैदा करके उनके साथ इलेक्शन करते, लेकिन हमने इन टोटो कभी इस तरफ गए ही नहीं। दूसरी चीज वहां ये हुई कि उसको उनका जो पनाहगाहें हैं, कोई भी दहशतगर्दी किसी मुल्क की सिक्योर्ड बाउंड्रीज में नहीं हो सकती जब तक साथ में उसको पनाह ना हो। ये फजलुल्लाह है, ये कोई है, इसको अफगानिस्तान में पनाह कौन देता है? कुनड़ में कौन अमेरिकन जो हैं वो उनको बकायदा स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं। रऊफ साहब, आज मीटिंग हुई प्रोविंशियल भी, हम जिस शहर बैठे हैं लाहौर पंजाब में, इसका कैपिटल है, कि स्कूल कॉलेजेस जो है उनमें पुलिस चौकी का इजाफा कर दिया। आपको लगता है कि पुलिस चौकियों का पूरे पाकिस्तान में अगर इजाफा कर दिया यूनिवर्सिटियों के आगे, एक तो ये स्टूडेंट्स किस बेंट ऑफ माइंड के साथ इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ये तो एक वही हो गया ना गैरिजन स्टेट जो आप बता रहे थे। दूसरा, क्या ये पुलिस इस काबिल है कि ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, अगर पूरे पाकिस्तान में पुलिस चौकियां लगा दी जाए, इस काबिल है कि सिक्योरिटी दे सके? असल सवाल तो ये है। मेरे ख्याल में परवेज रशीद साहब को ये बात करनी चाहिए कि हम तालिबान के इलाकों में मेट्रो बस बना देंगे, वहाँ पे एक ऑरेंज लाइन ट्रेन बिछा देंगे, वहाँ पे तलबा में हम लैपटॉप बांट देंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब उनकी हुकूमत की प्रायोरिटीज देखनी चाहिए। 200 बिलियन से आप ऑरेंज ट्रेन बना के एक लाहौर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कितना पैसा, यानी अगर उधर लगाया होता 4 बिलियन मांगे थे, यानी कितने पैसे लगाए हैं? 10 लाख वो जो लोग हैं बेघर लोग के आए हुए, उनको लगाने के लिए, वापस जाने के लिए कितने पैसे लगाए? कुछ नहीं लगाया। उन्होंने एटम बम बनाए हैं। दूसरी बात यह है कि आप बाहर सरहद जितनी मजबूत मर्जी कर लें, अगर आपके अंदर ही खराबी पाई जाती है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी, मतलब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ तशद्दुद इसलिए करता है, बम इसलिए मारता है कि उसको काफिर समझता है। जब तक आप काफिर बनाने वाली फैक्ट्रियां खत्म नहीं करेंगे, आप किस तरह से तवक्को कर सकते हैं यहाँ पे अमन और सुकून आएगा? मदरसों के अंदर हमने खुद विजिट किया, दूसरे फिका के लोग काफिर कहते हैं। मैं आपको ये, आपने अभी इंडिया की बताई है, थोड़ी अर्से पहले वहीं पे हमने उनके एक चैनल के ऊपर एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें एक बरेलवी गाँव में एक देवबंदी ने गलती से नमाज पढ़ा दी, और वो कह रहे हैं कि किसी भी देवबंदी या दूसरे काफिर जो हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। निकाह दोबारा होगा सारों का, इस सोच के साथ, और ये सोच बढ़ रही है, ये सोच कम नहीं होगी। और अब पाकिस्तानी सिलेबस में आपके ख्याल में इतनी है सख्त के इसको बढ़ावा देती है आपके ख्याल में? बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि टीचर्स हैं ट्रेंड है। गुज़श्ता सबसे ज्यादा पाकिस्तान का सिलेबस चेंज हो चुका हुआ है। पाकिस्तान सिलेबस से ज्यादा, देखिए इसमें सिलेबस से ज्यादा पढ़ाने वाला का कसूर है। पढ़ाने वाला आपका जो है, यानी वो इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड से मंगवा लेते हैं, वो कहां से आएंगे? नहीं, आपके यही करने वाले काफी हैं। करने वाले काफी हैं। 4-5 चीजें। एक मेरे कालम निगार हैं, उन्होंने लिखा जी कि ये बयानिया क्या है जी कि सूद हराम है जो लोग कहते हैं वो, और शायद करो ये बयानिया खत्म होना चाहिए। खिलाफत ऐसी चीज है कि जो खत्म होनी, और भाई खुदा के तर्जुमे वाला कुरान खत्म कर दो, फिर इसका मतलब है ये बयानिया तो रहेगा मुसलमान के घर में, ये तो रहेगा। बस आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? हमने दूसरी बात यही कर ली जो औरिया साहब अनफॉर्चुनेटली आप बात करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? किसका? बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, इस्लाम के किसके सिलेबस की बात कर रहे हैं, किसके प्रोफेसर की बात कर रहे हैं? बरेलवी देवबंदी इस्लाम जो है ना, देवबंदी इस्लाम जो है वो इबादत तक है। नहीं, गलत बात, ये आइडियोलॉजी तक है, तलाक और निकाह के मामला तक है। मेरा चैलेंज है, मुझे बताइए क्या बरेलवी और देवबंदी कोई उनके यहाँ क्या चोरी की सजा मुख्तलिफ है? क्या जिना की सजा मुख्तलिफ? नहीं, आप किसी और तरफ को चले गए, जो आपने एक दूसरे को काफिर कहने की एक ही रवायत है। किसका? सब एक दूसरे को काफिर की रवायत तो बरे सगीर पाक हिंद की है, उसके बाद अब तो ये रवायत आगे तक वादे शाम तक आप जब तक इन चीजों को खत्म करके इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इसे दुनिया में फिरका पसंद की तरफ नहीं जाते, इसको आगे लेके आते हैं। अब मैं एक आपका आइन है ना पाकिस्तान का, सर मुझे ब्रेक लेके आ जाए, आइन है पाकिस्तान का, उसकी फैसल आब्दी की इंटरप्रिटेशन और है, उसकी मुल्ताफ हुसैन की और है, जमात इस्लामी की और है। आइन नाफिज है ना,
کس کا آئین نافذ ہے؟ آئین اس لیے نافذ ہے کہ وہ ان فرقہ بندیوں اور ان جماعتوں سے بالاتر ہو کے بنا ہے۔ ایک بریک لیں گے سر، ہارون صاحب کے پاس آؤں گا بریک کے بعد۔ ہارون صاحب پروگرام کے آخری حصے میں ہوں، ہم ایک ڈیفینیشن پہ ایکسٹریمزم کی اور ٹیررزم کی یونائٹ نہیں ہو سکے۔ ہارون صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے جی کامران صاحب، یہ مسئلہ نہیں ہے جی۔ ٹیررزم ہے، ہم سب سمجھتے ہیں ٹیررزم کیا ہے۔ ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ کنسنسس نہیں بلڈ کیے جاتے۔ فساد ہو رہا ہو تو فساد کو روکا جاتا ہے، باغی ہو تو باغیوں کا قلعہ کمن کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ نظری بحثیں ہیں، یہ اپنی جگہ چلتی رہیں گی۔ ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے، مدرسوں کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے، فرقہ پرستوں کا سدباب کرنا چاہیے، اور باقی کام بھی کرنے چاہیے، اپنے سول ادارے تعمیر کریں۔ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، یہ رؤوف صاحب اور یہ مقبول جان صاحب۔ وقت کی قلت ہے ویورز، ٹیررزم کے اوپر آج بھی ہم ایک ڈیفینیشن ہی آپ نے سنی، اور یہ سب کے ویوز بھی سن لیے، باقیوں کے بھی سن لیے، اور فورن پالیسی میگزین کا یہ انالیسس بڑا ٹھیک لگتا ہے کہ پاکستانی فوج تو شاید جنگ میں کام کر رہی ہے اپنا، لیکن جو سوسائٹی ہے وہ ایکسٹریمزم کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف یونائٹڈ نظر نہیں آتی ہے۔ نیکسٹ ویک تک لیے دیجیے مجھے اجازت۔